زمانہ قصہ سبق میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ تقریباً 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ ہند کی سرزمین پر ایک مشہور اور باوقار ریاست قائم تھی جہاں عدل و انصاف کا چرچا دور دور تک تھا۔ اس ریاست کے ایک شہر میں دو دوست رہتے تھے۔ ایک کا نام عبداللہ تھا جو دینی علوم کا ماہر اور قرآن و حدیث کا عالم تھا، اور دوسرا سلیمان جو پیشے کے اعتبار سے سنار تھا اور سونے چاندی کے کام میں بے مثال مہارت رکھتا تھا۔ دونوں کی دوستی خلوص اور اعتماد پر قائم تھی، مگر ایک بات مشترک تھی، وہ دونوں مالی اعتبار سے کمزور تھے۔ عبداللہ دن رات علم سکھاتا اور لوگوں کو دین کی باتیں سمجھاتا۔ سلیمان اپنی محنت سے زیور بناتا، مگر اس شہر میں بڑے بڑے کاریگر پہلے ہی موجود تھے، اس لیے اس کی قدر نہ ہو پاتی۔ ایک دن سلیمان نے گہری سوچ کے بعد عبداللہ سے کہا، بھائی عبداللہ، اس شہر میں ہم جیسے لوگوں کی کوئی خاص پہچان نہیں۔ یہاں بڑے بڑے علماء بھی ہیں اور ماہر کاریگر بھی۔ کیوں نہ ہم کسی اور شہر یا ملک کی طرف ہجرت کریں؟ شاید وہاں ہماری محنت کی قدر ہو، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم کچھ کما کر واپس لوٹ آئیں تاکہ باقی زندگی اطمینان سے گزار سکیں۔ عبداللہ نے سلیمان کی بات سنی، چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، تم ٹھیک کہتے ہو بھائی، رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر کوشش کرنا بندے کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہجرت میں بھلائی ہے تو اللہ ضرور راستہ کھولے گا۔ یوں دونوں نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ہجرت کا فیصلہ کر لیا۔ عبداللہ نے اپنی اہلیہ کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا اور نرمی سے کہا، چند دن صبر کر لو، اگر اللہ نے چاہا تو میں جلد لوٹ آؤں گا اور ہمارا حال بدل جائے گا۔ یوں چند دن بعد دونوں دوست فجر کے وقت شہر سے روانہ ہو گئے۔ دن بھر سفر کرتے اور رات کو کسی بستی یا گاؤں میں قیام کرتے۔ کئی دنوں کے مسلسل سفر کے بعد وہ ایک چھوٹے مگر پرسکون شہر میں پہنچے جس کا نام کنک پور تھا۔ دونوں نے وہیں ٹھہر جانے کا فیصلہ کیا۔ سلیمان نے بازار میں ایک چھوٹی سی دکان کھولی۔ اس کے بنائے ہوئے زیورات نہایت نفیس اور دیدہ زیب ہوتے۔ تھوڑے ہی عرصے میں کنک پور کے لوگ اس کی کاریگری کے معترف ہو گئے اور اس کی شہرت پھیلنے لگی۔ گاہک بڑھتے گئے اور اللہ نے اس کے رزق میں خوب برکت ڈال دی۔ ادھر عبداللہ نے شہر کی مسجد میں ایک چھوٹا سا مکتب قائم کیا جہاں وہ بچوں کو قرآن، دینی تعلیم اور اخلاق سکھانے لگا۔ اس کے اخلاق اور علم کی وجہ سے والدین اپنے بچوں کو اس کے پاس بھیجنے لگے۔ کنک پور کے حاکم امیر وجیہ الدین کا بھی ایک بیٹا تھا جس کا نام نور الدین تھا۔ جب امیر کو معلوم ہوا کہ شہر میں ایک باعمل اور صاحب علم شخص بچوں کو تعلیم دے رہا ہے تو اس نے بھی اپنے بیٹے نور الدین کو عبداللہ کے سپرد کر دیا۔ یوں مہینے گزرتے گئے۔ سلیمان دنیاوی رزق میں ترقی کرنے لگا اور عبداللہ علم و دین کی روشنی پھیلانے لگا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد سلیمان سنار کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اب اللہ کے فضل سے وہ خاصی دولت کما چکا ہے، اس لیے اب اپنے وطن واپس لوٹ جانا چاہیے۔ اس کے دل میں اپنی بیوی اور بچوں کی یاد شدت اختیار کر چکی تھی۔ ایک دن وہ عبداللہ کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا، بھائی عبداللہ، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب اپنے وطن واپس لوٹ جاؤں۔ اگر تم بھی واپس چلنا چاہتے ہو تو ہم دونوں اکٹھے روانہ ہوں گے، اور اگر تم یہاں مزید ٹھہرنا چاہتے ہو تو مجھے اجازت دو کہ میں اکیلا ہی چلا جاؤں۔ عبداللہ کے دل میں بھی اپنی اہلیہ اور بچوں کی یاد مچلنے لگی۔ اس نے سوچا کہ نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گے، چنانچہ وہ بھی اپنے دوست کے ساتھ واپس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ عبداللہ دربار میں حاضر ہوا اور امیر وجیہ الدین سے عرض کی، حضور، میں اپنے وطن اور اہل خانہ سے ملنے جانا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت فرمائیں تو کیا میں روانہ ہو جاؤں؟ امیر وجیہ الدین ایک نیک اور دانا حکمران تھا، مگر وہ ایسے باعمل اور قابل استاد کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے بیٹے نور الدین کی تعلیم مکمل ہونے تک یہیں رہو۔
اگر تمہیں اپنے گھر والوں کی فکر ہے تو تم اپنے دوست کے ہاتھ ان کے لیے کچھ رقم یا تحفہ کیوں نہیں بھیج دیتے؟ عبداللہ نے ادب سے جواب دیا، جی ہاں حضور، میرا دوست سلیمان نہایت دیانتدار اور نیک انسان ہے، مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے۔ یہ بات سن کر امیر نے عبداللہ کے اہل خانہ کے لیے 4 نہایت قیمتی جواہرات دیے اور فرمایا کہ انہیں امانت کے طور پر اس کے گھر پہنچا دیا جائے۔ یوں یہ طے پایا کہ عبداللہ وہیں رہے گا اور سلیمان اکیلا ہی وطن لوٹے گا۔ جب سلیمان سفر پر روانہ ہوا تو راستے میں اس کے ذہن میں انہی قیمتی جواہرات کا خیال گردش کرنے لگا۔ جتنا وہ ان کے بارے میں سوچتا اتنی ہی اس کے دل میں ایک خطرناک خواہش جنم لیتی گئی۔ کیوں نہ یہ جواہرات میں خود ہی رکھ لوں، آخر کون جانتا ہے۔ شیطان نے اس کے دل میں ایسے وسوسے ڈالے اور اس کا نفس کمزور پڑ گیا۔ ادھر عبداللہ نے روانگی سے پہلے وہ 4 قیمتی جواہرات سلیمان کے حوالے کر دیے تھے اور کہا تھا کہ یہ میری اہلیہ کو دے دینا اور اس سے کہنا کہ میں یہاں اپنی مرضی اور خوشی سے ٹھہرا ہوں اور جلد ہی واپس آؤں گا۔ جب سلیمان اپنے گھر پہنچا تو اس نے وہ جواہرات اپنی بیوی کو دکھائے اور جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ یہ سب اس کی اپنی ملکیت ہیں۔ پھر اس نے اپنے کمرے میں ایک گڑھا کھود کر وہ قیمتی پتھر زمین میں چھپا دیے۔ اس کے بعد وہ چند قریبی لوگوں کو ساتھ لے کر عبداللہ کے گھر پہنچا۔ اس نے پہلے ہی ہمسایوں کو سمجھا دیا تھا کہ وہ کسی سے بھی یہ ذکر نہ کریں کہ وہ کیا لایا ہے۔ پھر اس نے عبداللہ کی اہلیہ سے کہا، السلام علیکم بہن، خوش خبری ہے، تمہارے شوہر خیریت سے ہیں، عزت اور آرام میں ہیں، اور انہوں نے تمہارے لیے یہ 4 سونے کے سکے بھیجے ہیں۔ یہ سن کر عبداللہ کی بیوی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ اپنے شوہر کی خیریت سن کر بہت خوش ہوئی اور سونے کے سکوں کو دیکھ کر تو اس کی خوشی دوبالا ہو گئی۔ اس نے ایک سکہ اپنے اور بچوں کے لیے کپڑے خریدنے میں خرچ کیا، دوسرا سکہ اناج اور گھریلو ضرورتوں کے لیے، اور تیسرا سکہ اپنے قرض اتارنے میں دے دیا۔ یوں عبداللہ کی اہلیہ نے چوتھا سونے کا سکہ روزمرہ کے خرچ کے لیے رکھ لیا۔ یوں ان قیمتی جواہرات کا ذکر کسی کے بھی علم میں نہ آ سکا اور امانت کی حقیقت پردے میں ہی رہی۔ کچھ عرصے بعد جب نور الدین نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تو امیر وجیہ الدین نے خوش دلی سے عبداللہ کو اجازت دے دی کہ اب وہ اپنے وطن واپس جا سکتے ہیں۔ رخصت کے وقت امیر نے کہا، تم چاہو تو جتنی دولت ساتھ لے جانا چاہو لے جا سکتے ہو، مگر عبداللہ دولت کے معاملے میں محتاط تھے۔ انہیں یہ اندیشہ تھا کہ زیادہ مال لے جانا سفر میں خطرے کا سبب بن سکتا ہے، چنانچہ انہوں نے صرف ایک گھڑا بھر سونا ساتھ لیا اور اللہ کا نام لے کر روانہ ہو گئے۔ جب عبداللہ اپنے شہر پہنچے تو دوست احباب اور ہمسائے ان کا استقبال کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ عبداللہ کی واپسی پر ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا گیا جس میں سلیمان سنار بھی شریک تھا۔ مہمانوں کے چلے جانے کے بعد عبداللہ نے حیرت سے اپنی اہلیہ سے پوچھا، ہم اب بھی اسی تنگ دستی میں کیوں زندگی گزار رہے ہیں؟ وہ 4 قیمتی جواہرات کہاں ہیں جو میں نے تمہارے لیے بھیجے تھے؟ انہیں لاؤ تاکہ میں انہیں فروخت کر کے گھر کا بندوبست بہتر کر سکوں۔ یہ سن کر عبداللہ کی اہلیہ سخت پریشان ہو گئی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید سفر کی تھکن نے ان کے ذہن پر اثر ڈال دیا ہے۔ اس نے نرمی سے کہا، آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، ابھی آرام کیجئے، مال و دولت کی باتیں بعد میں کر لیں گے، آپ خود خیریت سے گھر واپس آ گئے ہیں، میرے لیے بس یہی بہت بڑی نعمت ہے۔ مگر عبداللہ اس جواب سے ناراض ہو گئے اور بولے، کیا تم سمجھتی ہو کہ میں وہم میں مبتلا ہوں؟ میں نے اپنے دوست سلیمان کے ہاتھ تمہارے لیے 4 قیمتی جواہرات بھیجے تھے، کیا اس نے تمہیں نہیں دیے؟ عبداللہ کی اہلیہ نے صاف جواب دیا، مجھے کسی قیمتی پتھر کا علم نہیں، سلیمان نے مجھے صرف 4 سونے کے سکے دیے تھے جو میں خرچ کر چکی ہوں، اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو اللہ مجھ سے حساب لے۔ یہ سن کر عبداللہ کا دل بیٹھ گیا۔ وہ ساری رات بے چین رہے، آنکھوں سے نیند کوسوں دور رہی۔ صبح ہوتے ہی وہ سیدھے سلیمان کے گھر پہنچے اور بظاہر مسکراتے ہوئے بولے، دوست تم نے بہت اچھا کیا کہ وہ قیمتی جواہرات اپنے پاس ہی رکھ لیے۔
ممکن ہے میری اہلیہ انہیں بیچ کر خرچ کر دیتی۔ سلیمان چونک پڑا اور فوراً بولا، میں نے تو وہ جوہرات تمہاری اہلیہ کے حوالے کر دیے تھے۔ عبداللہ نے پھر سے کہا، لیکن بھائی وہ اس بات سے صاف انکار کر رہی ہے۔ اب سلیمان بھی اپنی بات پر اڑ گیا۔ دونوں کے درمیان تلخ کلامی بڑھتے بڑھتے ہاتھا پائی پر بات آ گئی۔ گلی سے گزرنے والے لوگ رک گئے اور شور سن کر ہمسائے بھی جمع ہو گئے۔ آخر کار لوگوں نے بیچ بچاؤ کیا۔ سلیمان چیخ چیخ کر بول رہا تھا، میں وہ جواہرات تمہاری اہلیہ کو دے چکا ہوں اور اب تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ میں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ سلیمان سنار غصے میں بولا، میں نے تو واپسی کے دوسرے ہی دن وہ قیمتی جواہرات تمہاری اہلیہ کے حوالے کر دیے تھے، اور میں اکیلا نہیں تھا بلکہ میرے ساتھ 5 گواہ بھی موجود تھے۔ اب اس معاملے کا فیصلہ امیر وقت ہی کریں گے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ آخر کار عبداللہ، ان کی اہلیہ اور سلیمان تینوں امیر وجیہ الدین کے دربار میں حاضر ہوئے۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ امیر نے سب سے پہلے عبداللہ کی اہلیہ سے سوال کیا، کیا تمہیں وہ قیمتی جواہرات ملے تھے؟ اس نے عاجزی سے جواب دیا، اللہ کی قسم مجھے ان جواہرات کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ پھر امیر نے سلیمان سے سوال کیا۔ سلیمان نے نہایت یقین کے ساتھ کہا، امیر محترم، انسان چاہے کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا، کیونکہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ میں نے وہ جواہرات عبداللہ کی اہلیہ کو خود دیے تھے۔ امیر نے فرمایا، اگر تم اس بات پر 5 گواہ پیش کر دو تو تمہاری بات قبول کی جائے گی۔ سلیمان نے فوراً اپنے 5 ہمسایوں کو پیش کر دیا، جنہوں نے اس کے حق میں گواہی دی۔ یوں بظاہر گواہوں کی موجودگی میں فیصلہ سلیمان کے حق میں چلا گیا اور عبداللہ کو جھوٹا قرار دے دیا گیا۔ امیر نے فیصلہ سنایا، چونکہ الزام ایک عالم شخص پر آیا ہے، اس لیے سزا نرم رکھی جاتی ہے۔ عبداللہ کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ شہر چھوڑ دے۔ امیر کے سپاہیوں نے عبداللہ اور ان کی اہلیہ کو شہر سے باہر نکال دیا۔ لوگوں کا ایک بڑا ہجوم پیچھے پیچھے چل پڑا اور کچھ نادان لوگ چیخ رہے تھے، جھوٹا جھوٹا۔ اسی ہجوم میں سلیمان اور اس کے جھوٹے گواہ بھی شامل تھے۔ شہر سے باہر چراگاہ میں کچھ چرواہے اپنی بکریاں چرا رہے تھے۔ وہ چرواہے اکثر بچوں کی خوشی کے لیے ایک فرضی عدالت لگاتے تھے، جہاں ایک سمجھدار چرواہا قاضی بنتا تھا اور سب اسے قاضی صاحب کہتے تھے۔ اس دن بھی وہ چرواہا ایک ٹیلے پر بیٹھا تھا، جیسے قاضی عدالت میں بیٹھتا ہے۔ اچانک اس نے شہر کی طرف سے آتے ہوئے ایک بڑے مجمع کو دیکھا۔ مجمع کے آگے ایک مرد اور ایک عورت تھے اور لوگ شور مچا رہے تھے، جھوٹا جھوٹا۔ چرواہے قاضی نے پورا واقعہ سنا اور بلند آواز میں کہا، آج ہم اس مقدمے کا فیصلہ کریں گے۔ جو سچا ثابت ہوا اسے چھوڑ دیا جائے گا اور جو جھوٹا نکلا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ اس نے سلیمان، عبداللہ اور ان کی اہلیہ اور 5 گواہوں کو اپنے سامنے بٹھایا۔ پھر قاضی نے گیلی مٹی منگوائی اور حکم دیا، تم سب نے وہ قیمتی جواہرات دیکھے ہیں، اس لیے اب اس مٹی سے انہی جواہرات کی شکل بنا کر دکھاؤ۔ عبداللہ اور ان کی اہلیہ نے چونکہ جواہرات دیکھے ہی نہ تھے، اس لیے وہ خاموش رہے۔ 5 گواہوں نے شکلیں بنائیں، مگر ہر ایک کی بنائی ہوئی شکل ایک دوسرے سے مختلف تھی۔ چرواہا قاضی فوراً سمجھ گیا کہ گواہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس نے سپاہیوں سے کہا، ان سے سچ اگلوایا جائے۔ جب ان 5 گواہوں پر سختی کی گئی تو انہوں نے فوراً اعتراف کر لیا کہ ہم نے جھوٹی گواہی دی تھی، سلیمان نے ہمیں رشوت دی تھی۔ یہ سنتے ہی قاضی نے سلیمان کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ سلیمان خوف زدہ ہو گیا کہ کہیں واقعی اسے سخت سزا نہ دے دی جائے، چنانچہ اس نے فوراً اس جگہ کا پتہ بتا دیا جہاں اس نے جواہرات دفن کر کے رکھے تھے۔ قیمتی جواہرات زمین سے نکال کر عبداللہ کو واپس دے دیے گئے۔ سلیمان اور اس کے جھوٹے گواہوں کو عبرت کی سزا دی گئی۔ ان کے چہرے سیاہ کیے گئے، انہیں گدھوں پر بٹھایا گیا اور شہر کی گلیوں میں پھرایا گیا تاکہ لوگ جان لیں کہ امانت میں خیانت اور جھوٹی گواہی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جب یہ خبر امیر وجیہ الدین کے وزیر تک پہنچی تو وہ حیران رہ گیا
وہ فوراً امیر کے پاس پہنچا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ امیر بہت خوش ہوئے اور فوراً شہر سے باہر جا کر اس چرواہے قاضی سے ملاقات کی۔ انہوں نے اس کے دانشمندانہ فیصلے کی تعریف کی اور اسے اپنے دربار میں آنے کی دعوت دی۔ شہر والوں نے چرواہے قاضی کا شاندار استقبال کیا اور اس کے اعزاز میں ایک بڑا جلوس نکالا گیا، اور یوں اللہ نے سچ کو سربلند کر دیا۔ کسی نے بالکل صحیح کہا ہے، سچ کو دبایا جا سکتا ہے مگر مٹایا نہیں جا سکتا۔